بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دلاور شیخ نامی گنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے اب آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان، اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ اس لانتی کے گنڈوں نے پراپرٹی ڈیلر بیچارے کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی۔ یا اللہ، اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشرا دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگی۔ ان کی نظریں سارے دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی تھی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، میری بہن، میں بے بس ہوں اور مجبور ہوں۔ اس گنڈے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے میں نے بات کی تھی۔ کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر یہ بتانے آیا تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس کے بعد میرے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ اگر میں آپ لوگوں کا زیادہ ہی ہمدرد ہوں تو اپنی بیٹی کو دلاور شیخ کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تناوش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشرا صرف حاجی منظور نہیں، تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھی۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا ہے۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کانٹا دوسرے کے برچہ لگنے سے بھی زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشرا خاتون کی بیٹی پر ایک موذی آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا تو اگلا نمبر ان کی بہن بیٹی کا بھی آ سکتا تھا۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ بڑے پڑے گاؤں پر شب خون مارنے سے نہیں چونکتا۔ اس سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گھروں کی کنڈیاں لگانے پر ہی اکتفا کر رہے تھے، بشرا خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام گیا تھا۔ اس کے بھائی کو مرے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا کہ ایک دن رات کے وقت مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چھپتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ دلاور کی اتنی سخت دھمکی کے باوجود وہ ان کی مدد کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بشرا خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشرا بہن، بہتر یہی ہوگا کہ جلد سے جلد تناوش بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، ورنہ اس بدبخت خبیث سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر گزرے۔ بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے؟ یقین مانو میں اپنی شہزادیوں کی طرح بیٹی کو کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بنانے پر بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو برے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر راتوں رات
ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھا کر اسے رخصت کر دیں گے تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانے بھائی جان، میں تو بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کر کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچے بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے گنڈے گھر خریدنے والے کو زدکوب کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے۔ بشرا کی بات سنتے ہی مولوی صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی تو نہیں کروا رہا؟ ویسے کوئی پتہ نہیں۔ اس موذیوں کا بھائی صاحب دلاور شیخ کو کوستے ہوئے بشرا کی آواز برا گئی تھی۔ ہمارے تو نصیب ہی کھوٹے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پر اپنی گندی نظر رکھ لی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا میری بہن۔ آزمائشیں اسی ذات کی طرف سے زائل ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے موسیٰ بنایا ہے۔ دلاور بھی زیادہ دن اپنی من مانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان۔ آپ کے علاوہ تو کوئی ہمیں اکیلے میں بھی تسلی نہیں دیتا۔ بشرا کے لہجے میں شکر گزاری کا گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک نکارا سا بندہ ہوں بہن، کاش میں تناوش بیٹی کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلا سکتا۔ اس مرتبہ بشرا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ مولوی صاحب چند لمحے مزید وہاں بیٹھا اور پھر تناوش کے سر پر شفقت برا ہاتھ پھیر کر رخصت ہو گیا۔ اگلے دن ایک روح فرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمیوں نے بہت بے دردی سے پیٹا تھا۔ اس کا لہو لوہان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس پر سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم الدین کی نظر پڑی تھی، جو تہجد کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ پہلی نظر میں تو انہوں نے سمجھا کوئی لاش پڑی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جائزہ لینے پر انہیں مولوی صاحب کی نبض چلتی ہوئی نظر آئی۔ بوڑھے کرم الدین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب کو اکیلے اٹھا سکتے۔ انہوں نے فوراً قریبی گھر کے دروازے پر دستک دی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جہانگیر کے مولوی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً کار نکالی اور وہ دونوں مل کر نزدیکی اسپتال لے گئے۔ بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں بیٹھا ڈاکٹر مولوی صاحب کو دیکھنے پر آمادہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جس وقت بشرا خاتون تک یہ بات پہنچی، اس وقت مولوی صاحب خطرے کی حدود سے تو نکل چکے تھے، لیکن انہیں ابھی تک اسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ مجرموں کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود مولوی صاحب نے رپورٹ درج کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تمام محلے والوں کو بھی معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو اس حال تک پہنچانے والی شخصیت کون سی ہے۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں مزید محتاط بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رینگ بھی رہا تھا، تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر وہ جذبہ اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ بشرا تناوش کو ساتھ لے کر مولوی صاحب کو ملنے اسپتال گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پر پورا نہ اتر سکا۔ میں تناوش بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ مولوی صاحب، آپ کی اس حالت کی ذمہ دار بھی ہم ماں بیٹی ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ بشرا
خاتون گلو گیر ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے اندیر نہیں ہے۔ بشرا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طول نہ کھینچ جائے۔ اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئے تھے، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس سے باہر ہے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور جو زیادہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔